لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم الرحیم النعیم الکریم. وهو الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر. ووجب بالأوليته أن لا أول عنه ووجب بالآخريته أن لا آخر له. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين وعلى أصحابه الموالين الموحدين المنتخبين من الأولين والآخرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله ورسوله وآله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. درود پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، آج کی اس مختصر گفتگو کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی 10ویں آیت کی قرات کی ہے، جس میں حضور ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیعت کی طرف اشارہ ہے. ہمارے ہاں آج کے وقت میں کچھ الفاظ اپنے معنی بدل بیٹھے ہیں، کچھ الفاظ اپنے معنی کھو بیٹھے ہیں. بیعت ان دونوں طریقوں سے مظلوم ہے. لفظ بیعت عربی زبان میں عام طور پہ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ بیچنا. بعتو میں نے بیچا، اشتری تو میں نے خریدا. قرآن میں دونوں لفظ استعمال ہوئے. ایک مرتبہ نے خدا نے کچھ خریدا، ایک مرتبہ بندے نے کچھ خریدا تو بات کی. ٹھیک. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جو بیچتے ہیں اپنے نفس کو. سب سے ایک چیز جو شرط ہے نا بیچنے کے لیے، وہ ملکیت کا ہاتھ میں ہونا ہے. اگلے موسم میں درخت پہ آنے والے پھلوں کا سودا ظاہراً صحیح نہیں ہے. اس طرح جب تک ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے بیچ کیسے رہے؟ اب کوئی اگر اپنا نفس بیچ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا اختیار ہے. اس یہ طریقہ ہے بیعت کا.
کہ میں بیچوں وہ چیز جو میرے اختیار میں ہو. آج تک بیعت ہو رہی ہے جبکہ یہ غلط ہے. بیعت صرف معصوم کی ہے. آپ دوستوں سے متعاہد ہو سکتے ہیں، معاہدہ کر سکتے ہیں، عالم کی تقلید کر سکتے ہیں. عالم مینس کسی بھی چیز کا عالم. استاد کی تقلید کر سکتے ہیں. اگر ہم تقلید نہ کریں تو بچہ لفظ بولنا نہ شروع کرے، تقلید نہ کرے تو بچہ قدم اٹھانا نہ شروع کرے. تو یہ تو انتہائی ناانصافی ہے. جب چلنا پھرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد پھر اس کی لفظ سے ہی نفرت شروع کر دی جائے. تقلید نہ کرتے نہ لفظ بول پاتے، نہ کھا پاتے، نہ تمیز سیکھ پاتے، کیونکہ تمیز پڑھائی تھوڑی جاتی ہے. ادب پڑھایا نہیں جاتا، حتیٰ اخلاق پڑھا دیا جاتا ہے لیکن عمل سے دیکھ کر ہی سکھایا جاتا ہے. بہرحال سورہ فتح کی اس آیت میں قرآن معجزہ، لفظ لفظ معجزہ، بلکہ حرف حرف معجزہ. جو لفظ جہاں ہے ویسا ہی ہے، ویسا ہی رہے گا، بدل نہیں سکتا. جو حرف جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. جب یہ طے پایا کہ سارے نسخے ہٹا دو، ایک نسخہ کمپائل ہو رہا ہے اس وقت، اور اس میں ایک واو کو آگے پیچھے کرنا چاہا، سب لوگ کھڑے ہوگا کہ نہیں، ہم تو یہ نہیں کرنے دیں گے. حتیٰ کہ جنہیں پتہ نہیں تھا کہ اس سے ہو کیا رہا ہے، اتنا پکا کیا ہوا تھا. جب خدا کام لینا چاہے نا تو کسی فرعون سے بھی کلیم اللہ کی زندگی کا کام لے لیتا. اب کلیم اللہ کی تربیت کی وجہ سے فرعون کی تکریم تو نہیں کی جا سکتی کہ آپ کہیں بھائی انہوں نے بھی فرعون کے گھر میں کھانا کھایا ہے، وہ بھی فرعون کے گھر میں رہے ہیں، اب اس کی بھی عزت و تکریم کی جائے، یہ تو ممکن نہیں ہے. اس کے بعد لڑنے کے لیے بھی تو آ گیا. صحیح. تو اس طرح کے معاملات میں ابتدا نہیں دیکھی جائے گی، عاقبت و انتہا دیکھی جائے گی کہ آخر تک کب تک ساتھ رہا. والعاقبت للمتقین، عاقبت تو ہے ہی صرف تقوی والوں کی، بغیر اس کے نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں ایک آیت کا اختتام اس طرح سے ہے، دوسرا فراز اس طرح سے، ید اللہ فوق ایدی. اچھا، پیغمبر اور معصومین ایسے بیعت نہیں کرتے تھے کہ آؤ میرے ہاتھ پہ رکھو اپنا ہاتھ. نہیں، ہمارا ہاتھ اوپر ہے. بلا تشبیہ، ہمارا ہاتھ تو اوپر ہے ہی ہے. تم چاہو تو اس کے نیچے آ جاؤ اور نجات پا جاؤ. آج جتنے بھی پیر و مرشد بیعت کے لیے ہاتھ اس طرح بڑھا دیں، سمجھ لیجئے گا کہ یہ قرآن و آل قرآن سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. خدا کو گوارا نہیں ہے کہ اس کا محبوب اس طرح ہاتھ پھیلا. خدا چاہتا ہے اپر ہینڈ، ہاتھ اس کا ہی بلند ہے. تمہیں آنا ہے نیچے آ جاؤ، تمہیں نجات مل جائے گی، تمہیں ہدایت مل جائے گی. گویا یہ تو صاحبان ہے ہی ہے، تمہاری ضرورت ہے. تم نجات چاہو تو اس کے تحت چلے آؤ، نہیں آؤ تو اس کی بلندی برقرار ہے. بالکل جس طرح اللہ اکبر ہے، تم سجدہ کرو تو تمہارے لیے مفید ہے، اس کے لیے نہیں ہے. غرور میں مبتلا نہ ہونا. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ تو ہے ہی ہے اپنی جگہ پہ. اب جو لوگ بھی ہے رسول تمہاری بیعت کرنے آ رہے ہیں، الذین یبایعونک، تمہاری بیعت کر رہے ہیں، یبایعون اللہ، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں.
کوئی تشبیہ کی بات نہیں ہے، کوئی بالکل جیسے ایسے نہیں، کوئی بات بھئی ہم عام طور پہ کہتے ہیں یہ آ رہے ہیں جیسے میں آ رہا ہوں، ایک ہی بات، ایسی کوئی بات، یہ آ رہے ہیں میں آ رہا ہوں، یہ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں، وہ اللہ کی بات، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہی ہاتھ ہے، اللہ کے جیسا ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ بات تو پہلے بتا دی گئی، لم یلد ولم یولد، اس کا تو جسم ہی نہیں ہے، اس کا تو ہاتھ، ہاں ہر وہ ہاتھ جو خدا کی طرح رحیم و کریم و شفیق ہو جائے، حتی مومنین کے لیے کہا جب کوئی مومن حاجت کے وقت تمہاری طرف ہاتھ پھیلائے تو وہ خدا کا ہاتھ ہے تمہارے سامنے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی ضرورت مند میری امت کا حاجت کے لیے ہاتھ پھیلائے تو وہ خدا کا ہاتھ ہے تمہارے سامنے، حتیٰ پیغمبر نے کہا اس کا ہاتھ، فقیر کے ہاتھ کو چومو کہ اس کی وجہ سے تمہارا مال پاک ہو رہا ہے، اب وہ رسول جو فقیر کا ہاتھ چومنے کو کہے وہ امیر کے ہاتھ کے بارے میں کیا فیصلہ دے گا؟ وہ دستے امیر کے بارے میں کیا کہے گا؟ اب بات یہ یہاں تک آئی، جب بیعت میں آ گئے اللہ و رسول کی تو اس سے آپ چاہیں بھی تو بھاگ نہیں سکتے، اب تو بیعت یعنی بیچ دیا، اب اگر معاملہ فسخ کیا، ڈیل کینسل کی تو وہ آپ کریں گے، اس کی طرف سے تو نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے نفس بیچنے سے اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا تھا، جو آپ کے چلے جانے سے اسے نقصان ہو جائے، اسی لیے پیغمبر نے جب معاہدہ کیا تو کہا دیکھو تم میں سے کوئی ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس کر دیں گے، کیونکہ وہ تو ہے ہی ہمارا، یہاں رہے یا وہاں رہے، اور اگر ہم میں سے کوئی تمہارے پاس آ جائے رکھ لینا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، رکھ لینا اسے۔ سیرت پڑھیں، اس طرح سیرت پڑھیں، رسول ایک جملہ پڑھیں سیرت کا، خدا کی قسم عمل قرآن ہے زندگی رسول، ایک واقعہ پڑھیں بند کر کے رکھ دو اور سوچیں کہ آپ کی زندگی میں اس واقعے کا کیا اثر ہے اور کہاں اثر ہے۔ اس وقت کی خالی داستانیں پڑھنے کے بعد سونے میٹھی نیندوں کا فائدہ اٹھانے سے کچھ حاصل تھوڑی ہے، کمال ایک جملہ رسول کا، معاہدہ کر رہے کفار و مشرکین سے، کہ تم میں سے کوئی بھی آیا ہمارے پاس مسلمانوں کے ہم واپس دے دیں گے تمہیں، لیکن اس کی جان مال محفوظ رکھنا، اور ہم میں سے کوئی آئے تو رکھ لینا، ہمیں نہیں چاہیے، وہ ہمارا ہوتا تو جاتا ہی کیوں۔ اب اگر جا کر آئے گا تو یا تو مشرک کہلائے گا یا منافق کہلائے گا، اور ہمیں منافقین کی ضرورت تھوڑی ہے، ہمیں منافقین کی ضرورت۔ اب سوال یہ تھا عزیز کا کہ بھائی یہ بات پہ روشنی ڈالی جائے کہ آخر یہ ہوا کیسے کہ نصف صدی میں 50 سال میں واقعہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ افراد جو دیکھا کرتے تھے کہ رسول کاندھوں پہ حسنین کو لیے گھوم رہے ہیں، اب وہ تلواریں لے کر آ گئے، یہ کیسے ہوا؟ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ؟ قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ تو اس میں پریشانی کی تو کوئی بات ہے نہیں۔ اب ڈیفرنٹ طریقے سے سنیے گا اس تاریخ کو۔ علل و اسباب عاشورہ،
کہ اب بیہائنڈ دا سین ریزنز کیا ہیں. عاشورہ تک آنے کے، کربلا تک کے. ایک دن میں تو ہو نہیں سکتا اتنا بڑا واقعہ، یقیناً مقدمات رہے ہوں گے، اور اگر مقدمات نہ ہوتے تو ائمہ سے جو دشمنوں پہ لعنتیں ہوئی ہیں تو اللہم لعن الذین اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، یہ جملہ نہ ہوتا کہ اس ظلم کی بنیاد ڈالنے والوں پر لعنت کرے خدا. اور لعنت کا مطلب خدا کی رحمت، خدا ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے. یہ تو طریقہ قرآن کا ہے. قرآن میں جن گروہوں پہ پوری گروپس پہ جو لعنت کی گئی وہ تقریباً 7 یا 8 گروپس ہیں. ٹھیک ہے، ظالمین پہ لعنت، کاذبین پہ لعنت، منافقین پہ لعنت، اور یہ قرآن خود بیان کر رہا ہے. منافقین پہ لعنت، فاسقین پہ لعنت. اور بعض مقامات پہ فردن، اور کبھی کبھی خدا مطلب تبت یدا ابی لہب، یہ لعنت سے کم تھوڑی ہے، لعنت سے کم تھوڑی ہے یہ. اور پھر جب لعنت پر بات نہیں ہو رہی تھی تو مباہلہ میں کیا تھا؟ مباہلہ کیا تھا؟ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے. لعنت اللہ علی الکاذبین. تو پیغمبر خود لے کر آئے اپنی پوری امت میں سے اپنے نفس کو چن کے، نسانا کے مقام پہ نساء کو چن کے، ابنانا کے مقام پر اپنے بچوں کو چن کے، انفسنا کے مقام پر اپنے ساتھ جب رسول لے کر آئے ہیں اور کہا ثم نبتہل لعنت اللہ علی الکاذبین، گویا جھوٹوں پہ لعنت سنت رسول ہے. اور محمد والے محمد غلام کریم صلوات. دیکھیں، ایک مسئلہ یہ تھا سب سے بڑی بات کہ جیسے ہی پیغمبر نے اعلان کیا توحید کا تو سب سے پہلا خطرہ ہوتا ہے سرمایہ داروں کو. کسی بھی جگہ پر جب انریسٹ شروع ہو، افراتفری شروع ہو، سب سے بڑا خطرہ سرمایہ دار کو. سرمایہ دار پریشان ہونے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس سے تو مسئلہ شروع ہو جائے گا. کیونکہ وہ تو آگے دیکھ رہے تھے جب دوسرا مذہب آ جائے گا تو پھر مذہب والے سے خریدے گا، مذہب والے کو بیچے گا. سارا مسئلہ دھندے کا ہے کہ اس پہ فرق آ جائے گا، بازار پہ مسئلہ آئے گا. آج تک یہی مسئلہ ہے، آج تک. پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ آیا ان کا جو بت پرست تھے، اور بت پرستوں سے زیادہ بت پرستوں کے مولویوں کے لیے مسئلہ آ گیا کہ ہمارا دھندا بند ہو جائے گا، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. اس وقت سے لے کر آج تک جتنے مسائل تاریخ انسانیت میں آئے ہیں ان میں سب سے بڑا ہاتھ دین کے ایسے رہنماؤں کا رہا ہے جو خود غرض ہوتے ہیں. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، خود غرض ہوتے ہیں. ساری مشکل یہ ہے. فرعون نے سب سے پہلے ان کو بلا لیا تھا جو بڑے بڑے اس وقت کے مولوی تھے، مفتی تھے، کہ بھائی تم لوگ آ جاؤ، تم بچاؤ یہ موسیٰ تھے، یہ کیا کہہ رہا ہے. تو ہم جادو وادو کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. موسیٰ کہاں پیار سے بات کریں، ڈنڈا لیے کھڑے آدمی ہو تو تاریخ ہے، دیکھ لے. ٹھیک. بہرحال یہی مسئلہ پیغمبر کے ساتھ ہوا. جیسے ہی بات کی سچا مان رہے ہیں، پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں اپنا ہی جملہ، سچا بھی مان رہے ہیں، امانت دار بھی مان رہے ہیں. سچائی کا تعلق، سچ کا تعلق بولنے سے ہے، گفتار سے ہے، قول سے ہے. امانت کا تعلق عمل سے ہے، پریکٹیکل سے ہے. گویا پیغمبر کے قول کی بھی گارنٹی لے رہے ہیں، عمل کی بھی گارنٹی لے رہے ہیں. ابھی اعلان نہیں ہوا. ایک انسان کے پاس قول و فعل کے علاوہ تیسری چیز ہی کیا ہے؟ قول و فعل مل کر ہی تو کردار بناتے ہیں. جہاں مل جائے کردار بنتا رہتا ہے، جہاں نہ مل رہے ہو کردار گرتا رہتا ہے. صحیح.
دونوں چیزیں مان رہے، لیکن جب یہ کہا لا الہ الا اللہ تفلحو کا، ایسی کامیابی نہیں چاہیے لا الہ الا اللہ والی، کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا وہ مان لیں گے، کیونکہ وہ جو دشمن ہے وہ آ کے مسلسل بازار تھوڑی خراب کرے گا، یہ لا الہ الا اللہ تو بزنس ختم کر دے گا۔ یہاں سے اختلاف شروع ہوا، پتھر لگنے شروع ہوئے پیغمبر کو۔ سرمایہ دار جب ایسی سچویشن سے ریزسٹنس نہیں کر پاتا، مقابلہ نہیں کر پاتا، تو پھر معاہدہ کرتا ہے، کیونکہ اسے دکان چلانی ہے۔ ان دکانداروں نے پیغمبر سے معاہدہ کر لیا، معاہدہ کر کے لا الہ الا اللہ بول دیا۔ یہ کون سا لات و عزا کو دل سے پوج رہے تھے، یہ تو بت پرستوں میں بھی دیندار نہ تھے۔ دیندار تو کہیں بھی مل سکتا ہے آپ کو۔ آپ کہتے ہیں یار آج ایک کرسچن ملا، ایک گورا ملا، اتنا بہترین انسان تھا، خدا کی قسم انتہائی دیندار متقی، میں تو متقی کہتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہے، فادر ہے، انتہائی متقی انسان، وہ متقی، ہاں تقوی کا مطلب خوف خدا رکھتا ہے، وہ اپنے خدا کو جتنا سمجھتا ہے اتنا خوف رکھتا ہے۔ مسلمان جتنا سمجھتا ہے اتنا خوف رکھتا ہے۔ اللہ، یہ مشکل ہے۔ اچھا وہ تو پکے بت پرست بھی نہ تھے، سچے بت پرست بھی نہیں تھے، کیونکہ اسی وقت میں انہوں نے حلوے کے بت بنانے شروع کیے۔ وہ پوری تاریخیں پڑھی ہوئی ہیں آپ کی کہ بھائی پتھر کے نہیں بناؤ، حلوے کے بناؤ بت کا۔ کیوں؟ کہا رستے میں ہم جا رہے ہیں، پتھر کا بت ہیوی ہے، اونٹ پہ کیسے لے کے جائیں گے؟ لوگوں نے حلوے کے بنانے شروع کر دیے، اور پھر جاتے ہوئے ہم جا رہے ہیں سفر پہ، تجارتی سفر ہے، مکہ تھوڑی جا رہے تھے بت پرست، تجارتی سفر پہ جا رہے ہیں بزنس کے لیے، آپ ہمیں بت بنا دیں، حلوے کا ہونا چاہیے۔ اور پھر جیسے جیسے شوقین تھے، ہو سکتا ہے کسی نے اس کے اندر کھجوریں ڈلوائی ہوں، کسی نے کچھ حلوے کے بت لے کے جانے، راستے میں جہاں بھوک لگی حلوہ کھا لیا۔ تاریخ ہے، یقین کریں تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد جب پیغمبر سے معاہدہ ہو گیا، اسلام نہیں آیا ہے، معاہدہ ہوا ہے کہ دکان بچی رہے گی لا الہ الا اللہ۔ اب یہ سورہ منافقون آپ کے لیے آئی ہے، اس وقت سڈنی کے لیے آئی ہے۔ سورہ منافقون پاکستان، ہندوستان، سعودیہ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ تو 1400 سال سے، اگر کوئی منافق نہ تھا دور پیغمبر میں، کس کے اوپر وہ لعنتیں ہیں؟ 100 آیتیں قرآن کی، لا ترفعوا صوتکم فوق صوت النبی، تمیز سے بات کرو، پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا۔ یعنی کوئی تو کر رہا تھا اونچی آواز۔ میں حافظ قرآن نہیں ہوں صحیح، لیکن تھوڑی بہت آیتیں یاد ہے۔ یہ آیت ہے، جا کر ظاہراً سورہ حجرات میں ہے، جہاں جا کر دیکھیں، پوچھے اپنے پسند کے مفتی سے بھئی یہ کون بدتمیز تھا اور اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ شان رسالت میں گستاخی بزم رسول میں ہو رہی ہے، صحابہ خوش ہے، چپ ہے۔ آج عاشق صحابہ گستاخ رسول کی گردن اڑانے کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ کیا اصحاب رسول میں کوئی ایسا عاشق رسول نہ تھا؟ بتائیے، صرف سوال ہے آج کی گفتگو میں، بھائی ہمت کیسے ہوئی بزم رسول میں بدتمیزی کرنے کی، اس کی بے ادبی کرنے کی؟ تو حضور ایسے افراد تو تھے، آوازیں مار رہے ہیں پیغمبر کو، اشارے کریں، یقین کریں، کہا تم پیغمبر کو ایسے نہ بلایا کرو۔ پھر قرآن کی آیت، بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، اور باہر آ کے کہتے ہیں وما یقل، ابھی کہہ کیا رہا تھا؟ پھر تم تو اندر بیٹھے ہوئے تھے،
اندر بیٹھے کا بھی یاد نہیں رہا. جس وقت نماز جمعہ ہو رہی ہے رسول نے کہا سب اندر آ جاؤ. اب اس وقت سب دکان بند کر کے جا رہے, 2-3 ویپاری ہیں, کیا اس وقت سب بند ہے تو میری دکان کھلے گی, زیادہ چلے گی. وہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے دکاندار, ٹھیک ہے, اس لیے وہ آیت آئی وذروا البیع. بے وہاں پر بیعت والا ہی بے, یہ بے وجہ نہیں لایا ہوں گے آیات یہاں. اس وہاں کیا ہے کہ بیعت کرنا روک دو, وہاں کوئی بیعتیں ہوتی تھی جمعے پہ, نہیں, بیچنا روک دو, خریدنا روک دو, بیچنا روک دو. بہرحال اس آیت کے اندر جو ہے وہ یہ بیچنا روک دو, یعنی خریدار کو نہیں کہا, غور کیجئے گا, خریدار کو تنبیہ نہیں ہو رہی بھائی تم خریدنا نہیں, بیچنے والے کو تم بیچو گے نہیں تو کوئی خریدے گا کیسے. اس لیے جتنا گناہ ہے یہ دین بیچنے والوں کے لیے ہے. جتنی لعنتیں دین فروشوں کے لیے, جو کل بیچ رہے تھے ان کے لیے, جو آج بیچ رہے تھے ان کے لیے. کیا کہنے, بنام رسول بیچے یا بنام حسین بیچے. اور سخت بول دوں, چاہے مجلس کے نام پہ بیچے یا سلام و منقبت و نہے کے نام پہ بیچے. آپ چاہے نعت رسول کے نام پہ بیچیں یا بات رسول بیچیں, بات تو بیچیے. ان چیزوں ان حرفوں کی کوئی قیمت ہے, کوئی قیمت دے سکتا ہے اس کی, کوئی قیمت لگا سکتا ہے. اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا کہ قیمت اس کی اس لیے نہیں لگ سکتی کہ کام کی حقیقت نہیں جان سکتے. جس کام کی حقیقت کا اندازہ نہ ہو, بھائی کتنا کام کیا تو پھر اجرت میں کہا جاتا ہے جو مرضی دے دو. کتنے ہوئے یہ چھوڑو, جو مرضی دے دو. اور جو مرضی بھی وہ پیسے نہیں دو جو کہیں بھی چھپ کے آ جائے. نہیں, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کوئی محبت ناپنے کا آلہ ہے؟ کوئی آلہ نہیں ہے محبت ناپنے کا. تو رسول نے جو کام کیا اس کو بھی ناپا نہیں جا سکتا تھا. ہاں گنوائے رسول نے کہ تم جاہل تھے, پتھروں میں پڑے ہوئے تھے, بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, کھانے کی تمہیں تمیز نہیں تھی, پینے کی تمہیں تمیز نہیں تھی, تمہیں ماں باپ کا احترام نہیں تھا, تمہیں انسانیت کا احترام نہیں تھا, زندہ جانور کھا جاتے تھے, تکلیف دے کے جانور کو کھا. ہم نے تمہیں انسان بنایا. پیغمبر نے کہا ہم نے تمہیں انسان بنایا, وہ والا جس طرح خدا نے بنایا تھا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه فی اسفل السافلین. اسفل السافلین سے اٹھا کر گروہ مومنین میں لے آئے. گروہ مومنین میں لے آئے, تمہیں اصحاب صادقین میں لے آئے, تمہیں مسجد میں بھی اونچے چبوترے پہ رکھا. مسجد نبوی میں ایک پلیٹ فارم بنا دیا, اصحاب صفہ سب اس پہ, بڑے بڑے اصحاب ہیں اس پہ موجود. جناب ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے, کتنے اصحاب ہیں جو وہاں پر موجود. اب جو جتنے قریب ہے وہ اتنا زیادہ سن رہے ہیں پیغمبر کو. جیسے ہی مسجد میں کچھ وہ سننے آ جاتا ہے. صحیح ہے, یہ ساری تاریخ اسی طرح دیکھنے کی ضرورت ہے. تو وہ جو بیپاری تھے جو مسلمان بن گئے تھے, اب ان کا اسلام سے کوئی تعلق تو تھا نہیں, ٹھیک, جہاں موقع لگتا تھا ڈنڈی مار دیتے تھے, جہاں موقع لگتا تھا. نماز میں اس لیے کھڑے ہوئے کہ خریدنے نہیں آئے گا کوئی, اور جو خریدار آئے گا وہی جا کے شکایت کر دے گا. اور رسول نے اگر ایک دفعہ نام لے دیا میرا تو اس کے بعد مجھ سے خریدیں گے نہیں لوگ. اور یہ اتنا سچا ہے
کہ دشمن کا نام لے دے تو میرے قبیلے والے بھی نہیں خریدتے. موت یہاں تھی، موت یہاں آ جاتی تھی کہ اگر دشمن کا بھی نام لے دے، دشمن کو بھی کہہ دے کہ یہ ذلیل ہے، تو اس کے قبیلے والے بھی اسے چھوڑ دیتے. بھئی صادق و امین محمد نے کہا ہے اسے. تاریخ ہے، یقین کریں تاریخ ہے. ابو جہل و ابو لہب کی سرداری چھوڑیں، ان کی گھرداریاں خطرے میں پڑ گئی. بیوی کے سامنے شرمندہ، بچوں کے سامنے شرمندہ، رشتہ داروں کے سامنے. یہ وہی ہے جس کے ہاتھ توڑنے کی بات ہوئی ہے. سوچیں آپ، پیغمبر کسی کو ہاتھ ملایا جائے گا اس سے؟ ہاتھ میں ہاتھ لیے ہوئے ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ تو لوگ دور رہیں گے نا ایسے لوگوں سے. جسے کہہ دیا جائے اس پہ عذاب ہونے والا ہے، اب کون اس کے قریب جائے گا؟ آج کووڈ ہو رہا ہے تو سگے ساتھ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. یہ نشانی ہے تو آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، یاد دلانے کے لیے، اور کچھ تھوڑی ہے. بہرحال وہ ہو گئے مسلمان. اب شروع میں پیغمبر نے کچھ کہا ہی نہیں، کہا کچھ نہیں کرنا، صرف اللہ ایک ہے. سو ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے. اب کچھ دن گزرے، کہا ویسا ہے کہ تمہیں پاک بھی رہنا ہے، پاک رہنا ہے. آپ کو تو آسان لگ رہا ہے، ٹیپ کھولا پانی آ گیا. جزیرہ عرب میں طہارت کے مسائل، ان کی تو مت ماری گئی، کہتے ہیں زندگی عذاب ہو گئی. کھا کم رہے ہیں، پی کم رہے ہیں. اس وقت کا تصور کریں، وہ دور 6 گھنٹے کے لیے جا رہا ہے، اونٹوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. انسان خود کو بھی اونٹ سمجھتا تھا کہ میں بھی 8 گھنٹے کا کھانا پانی اسٹور کر کے جاؤں. اب جاؤ، اب طہارت کے مسائل آ گئے درمیان میں. اس سختی میں لوگ ہلکے ہلکے عمل سے دور ہونا شروع ہو گئے. پھر کہا اچھا ٹھیک ہے، پتہ چلا گھوم رہے ہیں کچھ اسی حالت میں، کہا مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا جو نجس ہے. اللہ، اور نگاہ رسالت پہ اتنا یقین. نجاست کوئی سر پہ تھوڑی اگتی ہے، لیکن نگاہ رسالت پہ اتنا یقین کہ جو نجس ہے مسجد میں داخل نہیں ہو رہا. اب کوئی کسی بہانے سے مسجد سے غائب نہیں ہو رہا کہ اگر غائب ہو گیا تو لوگ کہیں گے نجس گھوم رہے تھے. کل کیوں نہیں آئے تھے نماز میں؟ کل نماز میں کیوں نہیں آئے تھے؟ وہاں پر تو عزتوں کے نالے پڑے ہوئے تھے ان احکام سے. آپ کو آسان لگ رہا ہے طہارت کا مسئلہ؟ اس دور کو سوچیں. مولا متقیان نے کنویں کیوں کھودے تھے؟ 25 سال کنویں کھودے، تب جا کے 12 پاکیزہ افراد ان کے اصحاب میں نمودار ہوئے. اللہ. بہرحال میں اب تفصیل، یہ تاریخی تفصیلی موضوع ہے، یقین کریں میں گھنٹوں اس پہ بول سکتا ہوں، جو ایک ایک احکام جس طرح آ رہے ہیں ترتیب کے ساتھ. سب سے پہلے کا نماز کے، اب نماز کا مطلب خالی نماز تھوڑی ہے، کا نماز کا مطلب کعبے کی طرف منہ کر کے. پھر اس کے بعد کا طہارت کے ساتھ، لباس پاک ہو، غصب کا نہیں ہونا چاہیے. یقین کریں سرداروں کے کپڑے اتر رہے تھے. پھر آپ کو تو آج دکھ نہیں رہا. پیغمبر تو نماز پڑھاتے پڑھاتے مڑتے تھے اور کہتے تھے تم باتیں کیوں کر رہے تھے؟ کہا تو نماز پڑھا رہے تھے، کہا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے دیکھتا ہوں. مجھے پیچھے دیکھنے کے لیے پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے. پلٹنے کی، اب پتہ چلا جو جنگ میں علم لے کر آگے آگے رہتا تھا کبھی بھی تاریخ میں کوئی زخم پشت پہ نہ آیا.
اور اگر کبھی آیا کوئی پیچھے سے مار گیا تو اس کے بعد فوراً پلٹ کے وہیں پر کام تمام. اب پیچھا نہیں کیا, پیچھا نہیں کیا. وہ اس لیے کہ اگر اس کی موت میرے ہی ہاتھوں ہے تو خود آئے گا. میدان جنگ میں توکل, میدان جنگ میں یقین, قضا و قدر, قضا و قدر, ڈیسٹنی. اگر میرے ہاتھوں لکھی ہے اس کی موت, کیونکہ اس موت سے مسئلہ ہونے لگا. جنگ بدر میں 313 لوگ پیغمبر کے ساتھ. اب میں بہت تیزی سے آگے چلا گیا سارے احکام چھوڑتے ہوئے. ہر مسئلے میں ہر احکام میں یہی لوگ شارٹ ہوتے گئے, منافق بڑھتے گئے, دیندار کم ہوتے گئے. صبح شام اس گرمی میں نیند نہیں آتی تھی, شراب تاڑیاں پی پی کے سو جاتے تھے رات کو. شراب حرام, نیند حرام ہو گئی. سوچیں اس طرح دیکھیں, سو نہیں پا رہا مسلمان. ابھی مستحبات وغیرہ کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے. ابھی تو ایک صدقے کی بات کہ دیکھو زیادہ نہیں کھانا اور فقیر کو دینا. اب مشکل آ گئی کہ یہ دوں فقیر کو. ہاں, جھوٹ نہیں بولنا. سکوت طاری ہوا تھا مکے میں. آج تو تاریخ میں سب کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. بول نہیں پا رہے بد میں رسول میں, بولے انہیں پتہ چل جائے گا. مشکل ساری ہے. اللہ صرف پیغمبر کی بصیرت کی وجہ سے یقین کریں, بول نہیں پاتے تھے سامنے. اچھا سامنے آ گئے کچھ جرات مند, جھوٹ بول رہے ہیں, پیغمبر سن رہے ہیں. کمال ہے, بولنے والا جھوٹ بول رہا, پیغمبر سن رہے ہیں. اور جب اس نے بات تمام کی, پیغمبر نے کہا ایسا ہی ہے, کہا نہیں یا رسول اللہ. اللہ کمال ہے, تاریخ ہے. نہیں یا رسول, اس نے میرا یہ مال چرا, اس نے یہ مال چرا. آ گئے, کا گواہ ہے, کا نہیں. کہا تم سچ کہہ رہے ہو, علم غیب پہ حکم نہیں دے رہے رسول. کہا نہیں یا رسول اللہ, اس کا مال دے دو. آدھے فیصلے عدالتیں تو ایکٹیو ہی نہیں تھی اس ٹائم پہ, کیونکہ یہ کم ہوا ہوا تھا. اور جو چرا لے وہ غائب تھا, پھر سامنے نہیں آتا تھا. جو کبھی کبھی زیارت کرنے والے کچھ صحابی گزرے ہیں, ان کی ایک وجہ یہ بھی رہی ہے, ایک وجہ یہ بھی رہی ہے, کاروائی کر کے غائب ہو جاتے. روپوش, فراری, یقین کیجئے, کہا فلاں جگہ گیا ہوا ہے, آ نہیں رہا. بہرحال یہ تاریخ چلتی رہی. پیغمبر کے ساتھ دینداروں کی تعداد کم ہوتی رہی جیسے جیسے احکام آتے رہے. جن کے نفسوں کی تربیت ہو گئی تھی تو ایسی ہوئی تھی کہ اصفہان میں دیہات میں رہنے والا سلمان وہاں سے اٹھا روزبے اور بارگاہ رسول میں پہنچ گیا. کیا نام ہے؟ کا روزبے. کا وہ سلمان ہے. کہ یہ سلمان نام ہے اس سے, کیونکہ بات ساری اسلام کی ہو رہی تھی. تسلیم و اسلام یعنی سبمیشن, سلمان یعنی 24/7 سبمیشن. ایسے ہی تھوڑی ایمان کے 10ویں درجے پہ تھا سلمان. اور جب ایمان کے ٹاپ لیول پہ پہنچ جائے تو بھی منا اہل البیت کا ٹائٹل ملتا ہے, اہل البیت کا ٹائٹل نہیں ملتا. اللہ السلمان منا اہل البیت, پیغمبر کی حدیث. سب فرقے اسلامی میں, اسلام کے جتنے فرقے, ہر فرقے میں یہ حدیث موجود ہے. ساری باتیں ہر فرقے سے بالا تر ہو کے کر رہا ہوں, یعنی کسی بھی فرقے میں یہ داستانیں مل جائیں گی جو بیان کر رہا ہوں. یہودی کا کوڑا پھینکنے کا واقعہ سب نے سنایا ہوا ہے, اور جو مسلمان کوڑے پھینک رہے تھے, جو مسلمان تہمتیں لگا رہے تھے, وہ کوئی بیان نہیں کر رہا.
کمال ہے. یہاں سے دشمنیاں شروع ہوئیں, جتنوں کے کاروبار بند ہوئے پیغمبر سے. اب پیغمبر کی جو دشمنی ہے وہاں تو نسلی چلتی تھی نا دشمنی, باپ مر جائے تو بچے سے بدلہ لیں گے. پیغمبر کی اولادوں میں ایک بیٹیاں کہیں یا 4 بیٹیاں کہیں, اگر 4 تھیں تو باقی 3 سے کیا بدلہ لیا؟ پھر کچھ تو کیا ہوگا ان 3 کے ساتھ, ٹھیک ہے, یا ان 3 کو معاف کر دیا, صرف ایک ہی سے بدلہ لیا جا رہا تھا. تو یہاں سے بھی اختلاف سمجھ آ جاتا ہے کہ یقیناً یہ بچی زیادہ چہیتی رہی ہوگی, لاڈلی رہی ہوگی. صحیح, نسلی چل رہی ہیں نا دشمنیاں تو عربوں میں. جنگیں شروع ہوئیں. 313 پہلی جنگ مسلمانوں کے ساتھ, ان میں جو اپوزٹ سائڈ پہ لوگ ہیں 1000 سے زیادہ. یہاں سے جنگ شروع ہوئی, لڑنا شروع ہوئے. اب تک تو اس طرح سے جنگ ہی نہیں ہوتی تھی کہ تمیز سے جنگ کی جائے. پیغمبر آئے, جنگ کے آداب بتا رہے. اب بھاگنے والے کا پیچھا نہیں ہوگا, جو لڑنے آئے گا پہلے نصیحت ہوگی, یعنی جس سے پتہ چلے وحشی نہیں لڑ رہا ہے, رائے خدا میں لڑ رہا ہے, ذاتی دشمنی نہیں نکال رہا. جو آپ نے سنا ہے نا کہ جتنے لوگ یہاں پر تھے جو معاویہ کے لشکر میں شامل ہوئے تھے, وہ بغض علی میں جمع ہو رہے تھے. اب پیغمبر نے علی بن ابی طالب کو سپہ سالار بنا دیا. پہلے دعوت ذوالعشیرہ سب کو بلایا, محلے والوں کو, گھر والوں کو کھلایا, کھا پی کے چلے گئے. کوئی اعلان ویلان نہیں سنا, کوئی بات نہیں سنی. اب دعوت ذوالعشیرہ کے بعد دیکھیں ہم لوگ اب سمجھ گئے, پہلے بیان ہوتا ہے پھر کھانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہاں پر جب بیان کی بات آئے لوگ بغائب. تاریخ لکھتی ہے کہ ابو طالب کھڑے ہو گئے دروازے پہ, کہ جب تک محمد خطاب کر رہا ہے بیٹھنا ہوگا. کوئی نہیں گیا. کالطیور علی رؤوسہم, جیسے پرندے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہل نہیں رہے تھے. وہاں توحید بتائی, رسالت بتائی, اور پھر اس کے بعد پہلی دعوت, دعوت ذوالعشیرہ. عشیرہ یعنی قوم و قبیلے کی دعوت. اور رسول نے بھی نام دعوت رکھا ہوا تھا. کمال دیکھیں اس کا کہ دعوت ہے, آگے دعوت میں کون نہیں جائے گا. مجلس, محفل, میلاد, نماز, ہاں کوئی یہ ذکر یہ باتیں ہوتی تو کوئی بات تھی, نہیں دعوت ہے, جیسے مرضی آ جاؤ. اب وہاں کا بھائی جو میرا ساتھ دے گا اس وقت وعدہ کرے, وہی میرا بھائی ہوگا, وہی میرا وصی ہوگا, وہی میرے ساتھ رہے گا. اب جھوٹا دعویٰ اس وقت تو چل نہیں سکتا تھا, پیغمبر ہے. 40 سال میں یہی تو پروف کیا ہے کہ میں سب دیکھ رہا ہوں, دیواروں کے پیچھے دیکھ رہا ہوں, سینوں کے اندر دیکھ رہا ہوں, نسلوں کے آگے دیکھ رہا ہوں. کمال یہ ہے, صرف یہ پروف کیا ہے. کردار نبوت میں 2 چیزیں, جھوٹ نہیں بولے گا اور بلا وجہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اتنی جنگیں آج لوگ کہہ رہے ہیں تلوار سے اسلام پھیلا, تلوار سے اسلام پھیلا. کس کو قتل کیا محمد نے بتائیں, حکم دیا ہو. صحابی کو پکڑ کے لائے جس نے غلطی کی تھی, گناہ ثابت ہو گیا, کہا چھوڑ دو. کہا یا رسول اللہ, کہا کچھ کہیں گے تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ محمد جو ہے اپنے اصحاب کو مار دیتا تھا. اللہ اکبر. جنگ بدر میں سب سے زیادہ کشتے مارنے والے علی بن ابی طالب. جنگ احد میں علی بن ابی طالب. جنگ خندق میں علی بن ابی طالب. جنگ خیبر میں علی بن ابی طالب. یہ بڑی بڑی جنگیں گنوائی ہیں میں نے خالی. جنگ حنین اور جتنے غزوات 70 سے زیادہ, ایک غزوے میں حضرت علی شریک نہیں تھے. اور وہ غزوہ تبوک, صرف غزوہ تبوک میں, اس میں جنگ نہیں ہوئی صحیح سے, جنگ ہی نہیں ہوئی پراپر, وہاں سے واپس آ گئے. میں یہ 9 سال بیان کر گیا 9 سیکنڈ میں. تبوک سے واپس آ رہے تھے, وہاں پر 2-3 آگے بڑھے, پلاننگ کی ہوئی تھی کہ آج علی بھی ساتھ نہیں ہے, یہاں پیغمبر کو آج مار دیا جائے.
تاریخ ہے. کہا پیغمبر وہاں سے نہیں جائیں, کھلا علاقہ, یہاں سے چلے, 2 پہاڑیوں کے بیچ میں تنگ جگہ ہے. پیغمبر کے پاس جبرائیل آئے, کہا ان کی بات نہیں مانی جائے. کہا یہاں سے نہیں جائیں گے, ہم وہاں سے جائیں گے. کہا نہیں یہاں سے جانا ہے. یہاں اصرار کیا. صبح شام ساتھ رہنے والے, ہر وقت کے ساتھی, ساتھ کہہ رہے ہیں یہاں سے جائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے جائیں گے. دیکھیں تاریخ کون لوگ شامل تھے اس میں. ڈھونڈے تاریخ میں, پوچھے مفتی سے, پوچھے مولوی سے, غزوہ تبوک میں پیغمبر کی قتل کی سازش کس نے بنائی تھی؟ بے نقاب کرے انہوں نے. اتنا بڑا جرم یار. کہ وہاں لے کر آئیں گے, وہاں پیغمبر کے اونٹ کو ڈرائیں گے, آوازیں نکالیں گے, رات کے اندھیرے میں وہ اونٹ ڈر جائے گا. اللہ اکبر. مخزومی نے یہ روایت بیان کی ہے کتابوں میں. اندلسی لکھتا ہے, آلوسی لکھتا ہے روح البیان میں, دونوں اہل سنت کے معتبر افراد. لکھتا ہے کہ وہ مخزومی کہتے ہیں کہ اندھیرا بہت تھا, رات کو میں پہچان نہیں سکا, لیکن لگ ایسا رہا تھا شاید وہ ہو. پیغمبر نے کہا کسی کو نام نہیں بتانا, رہنے دو, بدنامی ہوگی. اپنا والا ہے, گھر کا بندہ ہے, رشتہ داری بھی ہے, ساتھیوں میں سے, نام نہیں بتانا, بزرگ ہے. نوجوانوں پہ کیا اثر پڑے گا, بچوں پہ کیا اثر پڑے گا, بزرگ ہے, احترام میں چھوڑ, نام نہیں بتانا کسی. پیغمبر کی حدیث, صحابی کو کہا 13 یہ بندے منافق ہیں, 13 نام لیے. ٹھیک ہے, وہ آپ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے مشہور, کہ جن جن کے یہ پھوڑے نکلیں گے اور یہ پھوڑے کے بعد مریں گے. دکھاتے نہیں تھے پھوڑے, لوگ بیمار ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, اس میں دکھا نہیں رہے, بتا نہیں رہے, دوا نہیں لے رہے. پیغمبر نے کلیہ دینے شروع کر دیے کہ علی جس کا جنازہ نہ پڑھائیں سمجھ لینا وہ منافق ہے. علی جس کے جنازے میں شرکت نہ کریں, مخزومی جس کے جنازے میں, سمجھ لینا وہ منافق ہے. ابوذر جس سے دور ہو جائے سمجھ لینا وہ بے ایمان ہے, وہ کرپٹ ہے. ابوذر جس سے لڑنے لگے, دیکھیں تاریخ میں ابوذر کس کس سے لڑا, کس کس سے ابوذر لڑا. سلمان کس کس سے ناراض تھے. مشاجرات صحابہ کی بات تھی, مشاجرات جو آپس میں بحثیں اور ناراضگیاں تھی صحابہ کی. جناب عائشہ حضرت عثمان سے ناراض تھی, کیوں ناراض تھی, چھوڑ دیں, اس پہ بات نہیں کرتے. حضرت ابوبکر حضرت عمر سے ناراض تھے, کس بات پہ اختلاف ہوا, اس پہ بات نہیں کرتے. خلافت کے بعد آ کر مسجد میں پہلے فیصلے کے بعد ڈانٹا آ کر خلیفہ دوم نے خلیفہ اول کو, کیا ہوا تھا, چھوڑ دیں, بات نہیں کر. ساری چیزیں چھوڑتے رہے تو تاریخ کیسے پتہ چلے گی ہمیں. امی عائشہ سے عشق ہے, وہ ام المومنین ہے, ان کے قاتل کو نہیں کریدا جائے گا, کمال ہے. لعنت ہے ایسی اولاد پہ. تلاش کرو جا کے تمہاری ماں کو مارا کس نے, اولاد کہلانے کے قابل ہے یہ مسلمان. اور جو بیان کرے اس کو اوپر تفرقہ بازی کا جملہ کہہ دکھے, تفرقہ پھیلا رہا ہے. میں تو صدق دل سے اپنی ماں کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہوں, آپ مورخین مدد کرو میری. مفتی آئیں, حافظ آئیں, میں تو حافظ نہیں ہوں, آئیں حافظ مدد کریں, دکھائیں تاریخ کی کتابیں. آپ پہلے چن لیں کون کون سے مورخ, کیونکہ بعد میں ہم جس کتاب سے نکالیں گے آپ کہیں گے نہیں یہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابن قتیبہ دینوری کا یہ 5 کتابیں اچھی ہیں اس کی, یہ 2 اچھی نہیں ہیں. کہ کیوں, کہ یہ بعد میں آخر میں خراب ہو گیا تھا. کمال ہے. ابن قتیبہ دینوری ساری کتابیں اچھی ہیں, الامام والسیاسہ میں اس نے غلط بیان کیا ہے صاحب. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ یہ کتاب اگر پہلے تھی تو کہیں توبہ کی ہوگی,
کہیں توبہ کی ہوگی وہ دکھا دو. اگر یہ بات میں تھی تو اس کا مطلب پہلے والی ساری رد. غور نہیں کیا آپ نے؟ اگر یہ آخری کتاب ہے تو گویا اب تک جو کہہ رہا تھا وہ غلط، اب اس کا علم حقیقی در علم سے وابستہ ہوا ہے. اب تک یہ جانتا تھا کیا بولنا ہے، کیا حقیقت ہے، اب یہ لکھ رہا ہے کہ کیسے لکھنا ہے. اب اس کو پتہ ہے، جرت بھی آ گئی. اب خالی علم ہونا کافی تھوڑی ہے. واہ جی واہ 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 واہ، کیا جملہ. سلیقہ گفتار کے ساتھ جرت اظہار بھی تو چاہیے. ساری سلیقے کا کیا کرنا ہے ہم نے اگر جرت نہ ہو تو. یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا یہاں تک کہ آخری وقت آ گیا پیغمبر کا. احکام بڑھتے چلے گئے، ذمہ داریاں. آج مسلمان کیوں احکام سے بھاگ رہا ہے؟ ذمہ داری آ جائے گی اس لیے چھوٹے چھوٹے کام ڈھونڈتا ہے. ہر فرقے کا مسلمان نماز میں اگر یہ پڑھ لوں آج کی 20 رکعت، ساری زندگی کی معاف کا آج ضرور پڑھوں گا. یہ مجلس کر لوں سب معاف یہ کر لوں گا. میں ہر چیز میں شارٹ کٹ کی تلاش میں. واہ جی واہ. اس وقت کے وہ کتنے ہوں گے اندازہ لگائیں. آپ کا تو بڑی طہارتوں سے اور حامل مطہرہ سے ہوتا ہوا یہاں تک آپ پہنچے ہیں. یہ خالی امام کے لیے تھوڑی تھا. ان کی تینت جہاں جہاں ٹہل رہی ہے، جہاں جہاں پہنچ رہی ہے. لم تنجس کل جاہلیت بے انجاسے، ثابت کریں کہ ایسا نہیں ہوا اپنے عمل سے. ثابت کریں. اب یہ چیز چلتی رہی، پیغمبر سے لوگ دور ہوتے گئے، جو قریب تھے وہ منافق بڑھتے چلے گئے. غزوہ تبوک میں قاتلانہ حملہ ہوا. یہ ساری چیزیں دیکھیں، تلاش کریں. آخری وقت آنے لگا پیغمبر کا. پیغمبر حج پر جا رہے ہیں، سارے مسلمان ساتھ ہیں. ایک ایک رکن بیان کر رہی ہیں کتاب، ایک ایک رکن. حجت الوداع یا حجت البلاغ، 2 نام ہیں اس کے. ٹھیک. حجت البلاغ اس لیے کہ اس میں آیا بلاغ نازل ہوئی. ایک ہی مقام پہ قرآن میں بلغ کا لفظ ہے، تبلیغ کا لفظ ہے، جو میں تبلیغی بھائیوں کو غور سے پڑھنی چاہیے. آیا اللہم صلی کہ آخر کون سا موضوع ہے وہ جہاں پہ پروردگار نے رسول سے کہا یا ایھا الرسول بلغ، رسول تبلیغ کرو. تو اس آیت کے بعد جو چیز ہے وہ تبلیغ کی روح ہے. روح تبلیغ کم سے کم وہ ہے. بھائی بعض احکامات پہلے آ چکے تھے، وجوب نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، طہارت ہو گئی، نکاح ہو گیا، طلاق ہو گیا، معاملات ہو گیا، سب ہو گیا. اب آخر میں یا ایھا الرسول بلغ، اب تبلیغ کرو ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے اوپر پہلے سے تمہارے رب نازل کر چکا ہے. ٹھیک. اب مسئلہ یہ کہ بھئی یہ آخر میں کیوں لائی جا رہی ہے، آخر میں کیوں بتائی جا رہی ہے؟ حضور آپ کو ختم الرسول کی دلیلیں بھول گئیں. بنایا سب سے پہلے تھا، بھیجا سب سے آخر میں. بنایا سب سے پہلے تھا. کن تو نبی تھا، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا، لیکن ختم الرسول بننا تھا تو اس لیے آخر میں بھیجا گیا. وہ جو مقصد ہوتا ہے نا، وہ جو ہدف ہوتا ہے وہ آخر میں ہی نصیب ہوتا ہے. جنت آخر میں تھی نا، مالک جنت آخر میں. آسیہ اپنی جگہ محترم ہے لیکن خاتون جنت آخر میں. ہارون کا مقام بہت بلند ہے، وہ بھی موسیٰ کے ساتھ تھے، لیکن قسیم النار والجنت آخر میں. بیٹا جو قتل ہو گیا حضرت آدم کا وہ بھی مقدس تھا، لیکن جوانان جنت آخر میں. اچھی اچھی چیزیں سنبھال کے رکھی، وہ بعد میں آ رہی ہیں.
پیغمبر نے کیا ایھا رسول بلغ کے بعد پورا خطبہ مسلمانوں نے نقل کیا. علامہ امینی خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی قبر کو منور فرمائے، الغدیر کے نام سے کتاب لکھی کہ جس کے اندر 100 سے زیادہ مصدق سچے پکے صحیح راوی نکالے کہ اس طرح سے یہ آئی ہے. کچھ جملے اوپر نیچے ہو گئے کیونکہ 1 لاکھ کا مجمع اس وقت، آج بھی نہیں ہوتا 1 لاکھ کا مجمع تو 40 کے جلوسوں کے علاوہ. آج بھی 1 لاکھ کا مجمع نہیں ہوتا جلوس 40 کے علاوہ. اس وقت کے 1 لاکھ کھڑے ہوئے تپتی دھوپ. حج کے بعد مولا آپ کو حج نصیب کرے، حج کے بعد ہلنے کی طاقت نہیں ہوتی جب حج ختم ہوتا ہے. اتنا اس وقت کا حج، ٹکٹ کٹا کے پلین میں بیٹھ کے نہیں جانا ہے آج کی طرح، اس وقت کا حج. اس کے بعد تھکے ماندے مسلمان روک لیا بیچ میں پیغمبر نے. اب خطبہ شروع ہوا، پیغمبر گنوا رہے شروع سے، تم جاہل تھے میں نے تمہیں عالم بنایا، تم وحشی تھے میں نے تمہیں مؤدب بنایا، تم یہ کرتے ننگے گھومتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، میں نے کپڑے پہنائے تمہیں، سب مان رہے ہیں بلا یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ. پھر کہا کیا میں تمہارے نفسوں پر، تمہاری جانوں پر، تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ الستو اولا بانفسکم، کہا بلا بالکل یا رسول اللہ. کہا سنو، یہیں پر میں نے مجلس پڑھی تھی اسی سال محرم میں، میں نے بتایا تھا ایک بہت بڑا پلانٹ آ کر انجینئر لگا کر اس کے بعد وہ فیکٹری جانے لگے لوگوں نے کہا بھائی اب یہ چلے گی کیسے؟ کہا یہ لیبر جو میرے ساتھ کام کر رہی تھی. کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک تو کوئی انجینئر ہو. نہیں، اسی گھر میں مجلس پڑھی ہے میں نے، یہ مثال یاد ہونی چاہیے آپ کو کہ بھئی انجینئر اب جا رہا ہے، کسی ایک تو ایسے انجینئر کو بنائے کہ لیبر بھلے یہی رہے کیونکہ یہ کام سیکھ چکے، نہ آئیں گے دوبارہ ٹریننگ کریں گے. ایک ساتھ پورا اسٹاف تھوڑی چینج ہوتا ہے آپ کے ہاں، ٹھیک ہے، یہ سب ٹرین ہے. اب ان کے ہاتھ میں نہیں، ان کے ہاتھ ایک تو سرپرست ہو. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کارخانے نہیں چل سکتے، یہ دین قیم کا کارخانہ. رسول کہہ رہے ہیں میرا حجت الوداع ہے، میرا حج آخر ہے، میں جانے والا ہوں. کسی نے نہیں پوچھا اب آپ کے بعد کیا ہوگا. اور پھر اس کے بعد رسول کہتے ہیں میں تمہارے نفسوں پہ تم سے اولا ہوں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب لفظ مولا کا مطلب محبت لیا جائے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے، تو اسی کو یعنی اب الٹا کر دیا جائے گا. اگر میں کہوں A = B B = C، پڑھے لکھے لوگ ہیں تو ساری خصوصیاتیں C A میں ہوں گی، ساری خصوصیاتیں A C میں آ جائیں گی. = کہہ رہا ہوں من کنت مولا فہذا علی مولا. محبت بھی ہو تو جتنی مجھ سے تھی اتنی ہی علی سے کرنا. اس اعلان کے بعد پیغمبر رہے 1 سال. تو اب جو یہ ہمارے پاس قول پہنچا یا اس وقت قول پہنچا آنے والی نسل کا، وہ کتنا دیکھتے کہ پیغمبر سے کتنی محبت کرتا تھا. یہ دیکھ لو یہ اس وقت علی سے کتنی محبت کرتا ہے، اس وقت پیغمبر سے اتنی محبت کرتا ہے. اب اس وقت سے کیونکہ بدر، احد، خندق، خیبر، حنین، جتنی جنگوں کے نام لے دیں آپ، جب مارے جا رہے ہیں، اب سپہ سالار ہی تو ہے، اور اگر کوئی سپاہی بھی مار رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میرا استاد وہ ہے، تو وہ بھی اس کے کھاتے میں آ رہے ہیں. تو یعنی جو پہلے کے دشمن تھے ان کے تو ہر گھر میں ایک قتل کیا ہوا ہے علی نے، اور جو بعد میں آ رہے تھے وہ بھی اسی طرح سے. اب بھلے وہ بعد میں اسلام لے آئیں، ابو سفیان کے بیٹوں کو مارا علی نے، یعنی معاویہ کے بھائیوں کو مارا علی نے.
کتنا غصہ ہوگا دل میں بھائی کے قاتل کا کہ میں بچوں کو بھی بتاؤں گا کہ یہ تیرے چچا کا قاتل تھا، میں اتنا بدلہ نہیں لے سکا، تو بدلہ لے لینا۔ ابو سفیان آ کر قبر جناب حمزہ پر لاتے مار کر کہتا تھا اٹھو اور دیکھو، اٹھو اور دیکھو بنو امیہ کی ساکھ مضبوط ہو رہی ہے، کوئی تمہارا نام لینے والا نہیں۔ اور پیغمبر نے عجیب حدیث کہہ دی کہ بنی ہاشم سے محبت ایمان کا جز ہے۔ اللہ اکبر، بنی ہاشم سے محبت جزو ایمان کہہ دیا، حدیث ہے پیغمبر کی۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ بنی ہاشم سے محبت کرے۔ اللہ اکبر، فخر کریں بنی ہاشم اپنی قسمتوں پر، رشک کریں سادات اپنی قسمت پر، کہیں باعث شرمندگی رسول نہ بن جائے۔ روز محشر کہا جائے اسی بنی ہاشم سے محبت کرنے کا کہا تھا آپ نے۔ اللہ اکبر۔ اب پیغمبر یہ بتاتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ دشمنیاں تھے کتنے قبیلے، ٹوٹل 45 سے 50 قبیلے، ہر قبیلے میں یعنی 2-4 مارے ہوئے ہیں، زیر تیغ علی مرے ہیں کم سے کم۔ اب جو رہ گئی بعد پیغمبر، پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے، کیونکہ اب وقت نہیں کہ میں یہ دورائے خلافت بیان کروں، انشاءاللہ پھر کبھی دوران خلافت پہ گفتگو کریں گے بعد از پیغمبر۔ حضرت علی کا دور خلافت 5 سال کا یہ دور خلافت، جس میں 3 جنگیں، جنگ جمل، جنگ نہروان، جنگ صفین، چھوڑ دیں ابھی ریزننگ کیا ہے کیا 1,30,000 لوگ مرے ان 3 جنگوں میں، اس وقت کے 1,30,000، یعنی شہر کے شہر خالی ہو گئے۔ کون سا قبیلہ ہوگا جس کے بندے نہ مرے ہوں؟ جہاں مرنے والے علی کے لشکر میں تھے یا مقابل لشکر کے تھے، پھر دونوں طرف سے بغض علی میں اضافہ ہوا۔ سمجھ رہے ہیں آپ، کربلا ایک دن میں نہیں تیار ہوئی۔ پھر معاویہ کی سازشیں شام میں، شام والوں کے ذہن میں تصور یہ اہل بیت سے مراد یعنی معاویہ، اہل بیت یعنی بنی امیہ، قرآن کی آیتیں بنی امیہ، تفسیریں موجود ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے بنی امیہ کی حکومت رہی ہے، تاریخ میں لکھا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے مراد نعوذ باللہ بنی امیہ کی حکومت ہے، مفسر لکھ رہا ہے۔ پروپیگنڈا، اور پروپیگنڈا اس قدر شدید کہ بس پیغمبر ابھی پیغمبر کی قبر کی مٹی نہیں سوکھی ہے، مٹی نہیں سوکھی ہے۔ دیکھیں سقیفہ بنی ساعدہ کس طرح منعقد ہوا، کون افراد تھے وہاں، کون اوس و خزرج کی طرف سے بول رہے تھے، کس طرح خلافت تسلیم کی گئی جناب ابو بکر کی، اور پھر وجہ کیا، ایک دفعہ تھوڑی ہوا جناب زہرا کے در پہ حملہ، 7 حملے ہوئے جناب سیدہ کے دروازے پہ، اور یہی ایام ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایام ان دنوں میں 2-3 دن، دیکھیں ہوتا کیا حقیقت میں اتنی جرت تو نہیں تھی مسلمانوں کی کہ اچھا جا کر تھوڑا وہاں کچھ شور شرابہ کر کے دیکھو، کوئی آتا ہے آگے یا نہیں آتا۔ وہ جو کہتے ہیں نا زبیر آ گیا تھا تلوار نکال کے، وہ دوسرے تیسرے حملے کی بات ہے، جس میں زبیر بن عوام نے تلوار نکالی ہے۔ کون آئے گا، یہ در اہل بیت ہے۔ لیکن اس کے بعد کہا ٹھیک ہے ایک ہے، اس کو سنبھال لیتے ہیں، اس کو بھی بات کر لی گئی۔ ہلکے ہلکے جاتے جاتے پھر ایک گروہ کو بھیجا گیا، جاؤ اب تم جا کے کچھ کر کے آؤ، دیکھیں کوئی باہر نکلتا ہے۔ خالی حسین تو اعلان کر رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، یہ صدائیں تو دل علی سے اسی وقت نکلنے لگی تھی
حل من ناصر ینصرنا کی صدائیں قلب علی سے پہلے نکلی ہیں. امام نقی علیہ السلام سے ایک زیارت ہے امام علی کی. السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے سب سے پہلے مظلوم تجھ پہ سلام. وہ مظلوم کے جس کا حق غصب کیا گیا. اللہ اکبر. 10ویں امام سے یہ زیارت ہے. اور ذرا تصور کریں کتنا سخت دور رہا ہوگا کہ 8 نسلیں یہ زیارت نہ بیان کر سکیں. یعنی ایک تو باپ پہ ظلم ہو جائے، وہ ظلم بیان بھی نہ کرنے دیا جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں جب یہ روایات پڑھی ہو جاتی ہیں. جذباتی نہ ہو، دیکھیں ان کتابوں میں ہے یا نہیں ہے. علی وہ فاتح خیبر، وہ جنگجو علی جب اس کے گھر پہ آئے اس کے گردن میں رسی باندھی ہے اور علی کو گھسیٹا ہے. علی کے پاس اس وقت ذوالفقار نہیں تھی. جب لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے کیا علی گھر میں نہیں تھے جو در جلا دیا گیا، تو پیغمبر کے بعد علی وہ علی نہیں تھا. اب علی امت کی فکر میں ہے، ورنہ کسی کی جرت تھی علی کی گردن میں رسی باندھے؟ وہ رسی صرف اس وجہ سے بند گئی کہ امت میں نام رسول باقی رہ جائے، نام قرآن باقی رہ جائے. ابھی نہیں، ہو سکتا ہے 1400 سال بعد میری حقانیت پتہ چل جائے لوگوں کو. مجھے علی کہا ہے رسول نے، مجھے خدا نے بلندی عطا کی ہے، مجھے رسیوں سے گردن جھکا کر نیچے نہیں کیا جا سکتا. کس قدر سخت ہوگا وہ مرحلہ حسن و حسین کے لیے. اللہ، انہوں نے تو یہ دیکھا رسول جو ہے وہ انہیں دوش پہ بٹھاتے اور کہتے تمہارے بابا کو بھی میں نے کاندھے پہ کھڑا کیا تھا. ان نازوں سے زندگی گزرتی دیکھنے کے بعد جب ایک مرتبہ کہا جائے کہ بچوں اب تمہارے بابا کو لے کر جایا جا رہا ہے اور کوئی نہیں آ رہا بولنے کے لیے، یہ وہی مدینہ ہے، یہ وہی در ہے جہاں پیغمبر آ کے کہتے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ. سیرت کی کتابوں میں کہا پیغمبر بعض مقام پر اتنا خم ہو جاتے تھے در زہرا پہ جتنا حالت رکوع میں. اللہ اکبر. اللہ، عجب نہیں کہ پیغمبر اپنے عشق چھپانے کے لیے اس دروازے، جب پیغمبر آگے دیکھ رہے ہیں پیچھے دیکھ رہے ہیں، پیغمبر مستقبل میں اس دروازے پہ آتی ہوئی لکڑیاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ در جلایا جائے گا اور کس طرح وہ زہرا کہ جس کے لیے میں علی کو سفارشیں کرتا ہوں اسی در کے پیچھے دیوار کے درمیان پیس جائے گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور جب وہاں کوئی نہ بولا تو جرأت بڑھتی چلی گئی، جرأت بڑھتی چلی گئی. اب حسن کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا، اب مسجد میں علی کے سر پہ تلوار مار دی جائے گی، اب حسین کو مدینہ سے نکال دیا جائے گا. حسین کا سب سے بڑا غم یہ تھا، ارے نانا کے مدینے میں تجھ سے ودا کر رہا ہوں، ان گلیوں میں میری ماں کے قدموں کی آہٹ اب بھی مجھے سنائی دیتی. میں کہوں گا مولا مدینہ تو آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، لیکن ہاں یہ خاتون مدینہ آپ کے ساتھ کربلا تک آئے گی، اور جب کربلا میں کوئی نہ ہوگا حتی آخری پتھر جبیں پہ لگنے کے بعد جب تیروں کے ساتھ زمین پہ آئیں گے تو ایک بی بی وہاں ہوگی، وہ یہی غریب مدینہ ہوگی. مولا وہی تک نہیں بلکہ آپ کے بعد جب کوئی بچہ اونٹ سے گر جائے گا یہ غریب
یتیم مدینہ، یہ یتیم محمد، یہ زہرا، اس کو اپنی آغوش الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم فی صدرنا و صدر الحسین بظہور الحجہ۔ ماتم